تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام نازل و سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام ایک کامل مہذب ترین دین اسلام ہے۔ یہ اپنے ماننے والے لوگوں کو، متبعین کو، تمام زندگی کے شعبہ جات میں رہنمائی فرمانے کے لیے کئی تعلیمات سے نوازا جاتا ہے۔ قرآن و احادیث کا مطالعہ جب انسان کر جاتا ہے، یہاں آدمی کو دو حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں تو دوسری جانب بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جہاں حقوق ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو کبھی کبھار معاف کر دے گا، لیکن بندہ اگر حقوق العباد کو ادا کرنے والا نہ ہو تو ایسا انسان، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، یہاں دونوں طرح سے آدمی ناکام و نامراد شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے جہاں انسان کو یہ تعلیم و تربیت دی ہے کہ وہ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، بندوں کے جہاں ایک دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے والدین کا ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیں گے آیت کریمہ میں غور کریں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں غور کریں، اللہ رب العالمین نے دو طرح کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ ایک اپنا حق بھی بتا دیا ہے اور دوسرا بندوں کے حقوق کو بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے۔ بندوں کے حقوق اللہ نے بتاتے ہوئے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جو لوگ اپنے احسان مند لوگ ہوا کرتے ہیں، ان میں اول درجے میں والدین ہیں۔ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی، والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ والدین ناخوش تو اللہ تعالیٰ ناخوش، والدین ناراض تو اللہ تعالیٰ ناراض، یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق میں اور بتاتے ہوئے کہا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ دار، وَالْيَتَامَىٰ، یتیم، وَالْمَسَاکِین، مسکین، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، وہ قریبی رشتہ دار پڑوسی، وَالْجَارِ بِالْجَنبِ، اور اسی طریقے سے ایسا پڑوسی جو اجنبی ہوا کرتا ہے، اور پہلو کے پڑوسی وَابْنِ السَّبِیل، مسافر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو بتایا ہے۔ ان بندوں کے حقوق میں والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے ان رشتہ داروں کے بارے میں ایک اور بات بتاتے ہوئے کہا قریبی رشتہ دار جو پڑوسی کی حیثیت سے رہنے والا ہو، اور ساتھ میں اجنبی پڑوسی، ہم نوا جو ساتھی ہوتے ہیں وہ پڑوسی، مسافر آدمی، ان لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار بتا دیا ہے۔ آیت کریمہ میں جو بات آج ہمیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے اسی سے منسلک ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے پڑوسیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور پڑوسی بھی ہوتے ہیں، ان کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ والجار الجنوبی، اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اجنبی کی شکل ہوتا ہے، جو ہمارے قریب رہنے والے، چاہے ہمارے مکان کے ہوں یا ہماری زمین کے ہوں یا ہمارے گلی محلے سے دور ہی رہنے والے کیوں نہ ہوں، ایسے لوگ بھی اجنبی پڑوسیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ والجار بالجنب، اور ایک ایسا پڑوسی جو ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارے کاروبار میں ساتھ دینے والا ہوں یا ہمارے دفتر میں ساتھ رہنے والا ہوں
یا ہمارے ساتھ سفر کرنے والا کیوں نہ ہو، یا ہماری کسی محفل میں بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، ہماری مجلسوں میں شرکت کرنے والا ہو، یا عام دوستوں کی محفلیں کیوں نہ ہو، ایسا آدمی بھی ہمارا ہم نوا پہلو والا ساتھی اجنبی ہی یعنی پڑوسی ہی شمار ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 پڑوسیوں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو تصور جاتا ہے جب پڑوسی کا خیال ہو تو آدمی یہ تصور کر لیتا ہے کہ ہمارے گھر کے آس پاس میں رہنے والے لوگ ہی ہمارے اصلاً پڑوسی، یہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ پڑوسی میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ہمارا جس سے واسطہ ہوتا ہے، جہاں ہم ساتھ رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے پڑوسیوں میں حقدار بن جاتے ہیں، چاہے آپ کے مکان کے پاس میں رہنے والے ہوں، آپ کے دکان کے پاس رہنے والے ہوں، یا آپ کے گلی محلے میں ساتھ رہنے والے ہوں، ان تمام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے زمرے میں شمار فرمایا ہے۔ عام جو لفظ کہا جاتا ہے اہل عرب پڑوسی کے بارے میں یہاں بیان فرماتے ہیں، الجار قبل الدار، گھر کو دیکھنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھا جائے، گھر کو دیکھنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھا جائے، کیونکہ پڑوسی کے کچھ عادات و اطوار ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر سرایت کر جاتے ہیں، جس کے سبب انسان کا عقیدہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، یا عام حال چال کیوں نہ ہو جائے، ان تمام چیزوں کے اوپر پڑوسی کی وہاں ان چیزوں کی وجہ سے بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اہل عرب کہا کرتے تھے الجار قبل الدار، گھر دیکھنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھا جائے۔ اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برے پڑوسی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے پڑوسی سے جو برا ہو، یعنی برے پڑوسی سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کیسا پڑوسی بننا ہوگا۔ مثالی پڑوسی ہی دراصل مثالی معاشرہ قائم کر سکتا ہے۔ اگر ہم اچھے پڑوسی نہ بن سکیں تو ہم معاشرے میں ہمارا کردار بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ایک اچھا مثالی اور اچھا جو پڑوسی ہوگا، وہی پڑوسی دراصل میں ایک اچھا ماحول، ایک اچھی حالتیں، ایک اچھا معاشرہ بنا سکتا ہے۔ اچھا ماحول بننے کے لیے اچھا پڑوسی بننا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ احادیث میں قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، پڑوسی کی اہمیت کے پیش نظر بہت سارے فائدے، بہت ساری فضیلتیں، ان کی اہمیتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک اور بات جاننے کی ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کو ذکر فرماتے تھے کہ جب کبھی بھی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، یوصینی بالجاری، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں تک بیان فرماتے ہیں حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، میں نے گمان کیا کہ شاید پڑوسی کو بھی وراثت میں ان کا حصہ ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہاں غور کریں، یعنی اسلام میں پڑوسی کا یہ مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، مجھے گمان ہوا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں ان کا حق اور انہیں حصے دار ٹھہرایا جائے۔ اتنی زیادہ تاکید ان کے حسن سلوک کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام بار بار بیان فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے مذہب اسلام میں پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے پڑوسی کی بنسبت ہم یہاں رہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات جب ہمارے اندر آ جائیں، یہی اسلامی تعلیمات ہمارے کردار کے سبب دوسرے لوگوں کو وہاں ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار آدمی جب بول دیتا ہے اتنا باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا آدمی کے کردار کے ذریعے سے ہوتا ہے، جتنا آدمی کے اخلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا جیسا کرتب ہوگا، ہمارا جو کردار ہوگا، جو اخلاق ہم سامنے والے کے سامنے پیش کریں گے، وہی اخلاق، وہی کردار سامنے والے آدمی پر اثر ہوگا، جس کے سبب وہ اسلام میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں اسلامی تعلیمات میں پڑوسی کے متعلق کچھ ایسے احکامات، کچھ حقوق بھی بیان فرمائے گئے۔
ان حقوق کے پیش نظر سب سے پہلا حق جو پڑوسی کا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، بنتا ہے، وہ یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، فلیحسن الی جارہ، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، پڑوسیوں کی عزت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ دو باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اگر ہم اور حدیث میں غور کریں گے، عبداللہ بن ابن عمر بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا، خیر الاصحاب عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں جو سب سے بہتر، جو سب سے افضل ساتھی ہوگا، یہ وہ ساتھی ہوگا جو اپنے دوست کے لیے، جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ ایک اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، وہ خیر الجیران عند اللہ تعالی، اور سب سے بہترین پڑوسی وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو، جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بہتر۔ غور کریں حدیث پر، اللہ تعالیٰ کے یہاں ساتھیوں میں بہتر ساتھی کون؟ جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے۔ پڑوسیوں میں بہتر پڑوسی کون؟ جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ جو آدمی اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو، ایسا ساتھی، ایسا پڑوسی اللہ تعالیٰ کے سب سے بہتر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک سچے دوست بنیں، ایک اچھے ساتھی بنیں، ایک اچھے پڑوسی بننے کی کوشش کریں۔ اچھا پڑوسی ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا پڑوسی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہو، ہم پڑوسیوں کے حق میں نازیبا کلمات اختیار کرنے والے ہوں، بدسلوکی کرنے والے ہوں، گالی گلوچ دینے والے ہوں، انہیں تکلیف دینے والے ہوں، انہیں اذیتوں میں مبتلا کرنے والے ہوں، ایسا ساتھی اور ایسا پڑوسی اللہ تعالیٰ کی ہم ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک اچھے دوست، ایک اچھے ساتھی، ایک اچھے پڑوسی بن کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، ان پڑوسیوں کے حقوق میں ایک اور حق جو ہمیں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی کی خوشی اور ان کے غم میں شرکت کرنا، یہ بھی پڑوسی کا حق ہی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، احادیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کئی حقوق ہیں۔ جیسے حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اذا دعا فاجبوا، جب مسلمان کو دعوت دی جائے تو دوسرے مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے، ضروری ہے اس کی دعوت کو قبول کریں۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا، یعنی دعوت میں قبول کرنا، دعوتوں کو قبول کرنا۔ بیمار اگر ہو جائے تو وہاں ان کی ذمہ داری کرنا، عیادت کرنا، یہ مسلمان کے حقوق میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی کوئی آدمی ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کی خوشیوں میں بھی شرکت کرنا، تاکہ انہیں ہمت ملے، حوصلہ ملے، انہیں تسلی مل سکے۔ ان کے غموں میں، ان کے دکھ میں، ان کی تکلیف میں، وہاں پر بھی ہمیں شرکت کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے بھی انہیں تسلی مل سکے، ان کی ہمت افزائی ہو سکے۔ آدمی اگر ان کی خوشیوں میں شرکت نہ کر جائے، وہاں ان کے غموں میں، ان کے درد دکھ میں اگر ساتھی نہ بن سکے، ایسا پڑوسی اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہنے والے ایک آدمی جن کا نام ثابت بن قیس ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، نماز پڑھنے والے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی سوال کرنے والے، کبھی کوئی دو لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بولنے والے تھے۔ جب اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کو نازل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اور اپنی بات کو نبی کی بات سے مت اونچا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا خیال بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو۔
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہنے والے، ساتھ میں نماز پڑھنے والے، گفتگو کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے علیحدگی کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ جاتے ہیں میری آواز تو نبی کی آواز سے اونچی ہے، حالانکہ ان کی آواز فطری طور پر اونچی ہوا کرتی تھی، اونچی تھی ان کی آواز۔ جب وہ بیان کرتے تھے، کچھ بول دیا کرتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ زور سے بات کر رہے ہیں، یہ ذرا تیز میں آ چکے ہیں، جذبے میں بات کر رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا تھا سامنے والے کو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، نبی سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے گھر میں غمزدہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری محفل میں رہنے والے ان کی غیر حاضری کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمانے لگتے ہیں کہ ثابت بن قیس دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کا پڑوسی یہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ثابت بن قیس کا پڑوسی میں ہوں، ان کی خبر میں آپ کو لا کر دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں دوبارہ فرمانے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ثابت بن قیس کا کہنا یہ ہے، یہ آیت کریمہ نے انہیں بڑا متاثر کر دیا ہے کہ ان کی آواز اونچی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے، میرا عمل بھی ضائع ہو گیا ہے اور میں اہل جہنم میں شمار ہو چکا ہوں۔ تو اس غم کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے تعجب ہو جاتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں، لا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اہل جنت میں ان کا شمار ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد جب ہم انہیں اپنے درمیان میں چلتا پھرتا دیکھتے تو یوں محسوس کر لیتے کہ اہل جنت میں سے ہیں۔ جب مسلمہ بن کذاب کے دنوں نے یعنی ان کی طرف قتال کرنے کا موقع آیا تو ثابت بن قیس کے ساتھ ہمارے ساتھ جانا ہوا، ہم لوگ کسی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر کیا ہے میت والی خوشبو کو لگا دیا اور اپنے جسم پر کفن کا لباس پہن کر وہ نکل پڑتے، لڑتے لڑتے آگے بڑھتے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اور اس واقعے میں غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھا کرتے تھے، یعنی جو ہم نشین تھے، ہم مجلس تھے، ثابت بن قیس ان کی غیر حاضری کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے نہ آنے کے بارے میں اطلاع پا لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ لا بل ہوا من اہل الجنہ، ثابت بن قیس اہل جنت میں ان کا شمار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ کتنے ایسے ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں جو بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، بڑے عالم میں ہوتے ہیں، دکھ درد میں ہوتے ہیں، لیکن کوئی پڑوسی ایسا نہیں ہوتا ہے چلو ان کے گھر جائیں، ان کی کیا مجبوری ہے، کیا حالت ہے، ان کی کیا تکلیفیں دیکھیں تاکہ ان کی ہم کچھ کام آ سکیں۔ آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے لیکن اپنے گھر کے پڑوسی یہاں جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے اور وہاں ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے بے شمار لوگ تھے، ان لوگوں میں ایک وہ بچہ بھی تھا تو جو یہودی تھا، ایک یہودی بچہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ بستر پر پڑا ہوا ہے، انتہائی خستہ حالت میں ہے اور بیمار حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، دعائیں دینے لگتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بچے سے فرماتے ہیں، اسلم، اے بچے مسلمان ہو جا، دعوت دین کو قبول کر لیں، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں۔ بچہ اپنی باپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نگاہ ڈال کر دیکھتا ہے، باپ بچے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نگاہ ڈال کر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور باپ بچے سے کہتا ہے، اتا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی بات کو قبول کرو، نبی کی بات کو مان لو، نبی آپ کو جو دین کی دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کو قبول کر لو۔ بچہ دعوت کو قبول کر لیتا ہے، فاسلم، اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کے گھر سے باہر نکلتے یہ کلمات ادا کرتے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار،
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہودی جو کہ پڑوس میں رہنے والا بچہ تھا، نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ کیا کرتے ہیں، دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، وہاں بچہ قبول کر لیتا ہے، اور یوں جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مسلمان کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نہ جانے ہمارے محلے میں رہنے والے، ہمارے پاس میں رہنے والے کتنے ایسے اجنبی پڑوسی موجود ہیں جو غیر مسلم ہیں، ہم ان کے گھر جائیں، باتوں باتوں میں دین کی دعوت پیش کریں، کیا وجہ ہے کہ ہماری بات وہ قبول کر لیں اور مسلمان ہو کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے۔ نہ ہم یہ سمجھ کر نہیں جاتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں، اگر ہم اس کے گھر کو جائیں، ہماری جماعت کے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں آدمی کیا کہے گا کہ تو نے کہاں جا کر آ رہا ہے، ایسی باتیں ہم سن کر سمجھ کر کیا ہے اپنے غیر مسلمان کے گھروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ہمارا ایسا بھائی جو کسی شرک میں مبتلا ہو یا کسی بدعات میں مبتلا ہو، ایسے گھروں کو بھی ہم نہیں چلے جاتے، جبکہ میں ضرور جانا چاہیے۔ ہمارے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے جانے کو قبول فرمائے اور اس کے بعد وہ دعوت دین کو قبول کر لے، وہاں بدعات سے وہ یعنی بدعات کو چھوڑنے والا ہو یا شرک کو بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہمیں جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا وہاں جانا انتہائی خیر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی وہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من اتی اخاہ المسلم عائدا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے تو ایسا آدمی راستہ بھر وہ جنت کے کھجور کے باغ میں سیر کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ یجلسا، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلے جائیں، اپنے گھر سے لے کر ہم اس کے گھر تک جانے کے درمیان میں ہم ایسے چل رہے ہیں گویا کہ ہم جنت کے کسی باغیچے میں چل رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، اگر وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے پر سایہ فگن ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو پانے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی مریضوں کی عیادت کریں گے، اللہ کی رحمت کو بھی ہم پالیں گے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہمارے پر سایہ فگن ہو سکتی ہیں۔ یہ برکتوں سے محروم یا اسی طریقے سے رحمتوں سے محروم ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہاں اپنے پڑوس میں کئی بیمار ہوتے ہیں، ان کے گھر ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم جائیں اللہ کی رحمت ہم پر ہو جائے گی، ہم ان کے گھر تشریف لے جائیں تو ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا بھی نشاور ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہ پڑوسی کا حق ہے کہ ہم پڑوسی کے خوشی میں اور پڑوسی کے غم میں ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، پڑوسیوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی بنتا ہے، پڑوسی سے اہل خانہ جیسے میں سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہوئے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں ویسا ہو بہو سلوک کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر نے بیان فرماتے ہوئے کہا، مجھے میرے خلیل یعنی نبی علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے کہا، جب تم شوربہ والا سالن بناؤ پکاؤ تو اسی صورت میں ذرا پانی اس میں زیادہ ڈال دینا اور اپنے وہاں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی یہ تعلیم دی ہے کہ انہیں اپنے گھروں جیسا یعنی سلوک کرنا، جیسا تم اپنے گھر میں اچھے سے اچھا عمدہ پکوان بناتے ہو اپنے کھانے پینے کے لیے، ویسی اس میں سے کچھ چیزیں ذرا زیادہ ڈال دی جائے، شوربہ والا سالن ہو زیادہ پانی ڈال دیا جائے، اگر کوئی مٹھائی ہو یا کوئی اور دیگر چیزیں ہوں زیادہ بنائی جا سکے تاکہ تم اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے گھر کے پاس 2 پڑوسی ہیں اور ان 2 پڑوسیوں میں میں سب سے زیادہ ہدیہ اگر دوں کس کو دوں میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتی ہیں کہ جو تمہارے گھر کے بالکل قریب ہوں
اس پڑوسی کا حق تمہارے پر زیادہ بنتا ہے، یعنی جس کا دروازہ تمہارے گھر کے بالکل قریب ہو، ایسا پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم انہیں ہدیہ دیا کرو۔ یہاں غور کریں، اگر ہمارے محلے میں ہمارے پاس میں رہنے والے کئی پڑوسی ہوں لیکن ہمارے اندر اتنی استطاعت طاقت تو نہیں ہے کہ ہم سارے پڑوسیوں کو دینے والے بن جائیں، لیکن اگر ہم کسی ایک پڑوسی کو دینا چاہیں تو ہمارے دروازے کے قریب جس پڑوسی کا گھر بالکل قریب ہوگا ایسے پڑوسی کو ہمیں ضرور دینی چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان عورتوں کو وہاں بیان فرماتے ہوئے کہا، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارہم، اگر کوئی پڑوسن آپ کو کوئی ہدیہ دے، آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ کو کوئی چیز دے بھی دے تو یہاں تک کہ تم اس کو کیا ہے حقیر مت سمجھنا، کمتر مت سمجھنا، یہاں تک کہ وہ چیزیں تمہارے لیے بکری کے پائے کیوں نہ جاؤ۔ اگر کوئی پڑوسن بکری کے پائے کا سالن بھی ہمیں دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں کو یہاں تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ اسے بھی حقیر مت سمجھنا۔ اس سے اندازہ لگائیں، امیر آدمی اپنی حیثیت سے، غریب آدمی اپنی حیثیت سے اپنے پڑوسی کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور دینی چاہیے۔ اب یہ نہ سمجھے پڑوسی آدمی، پڑوسی جو فقیر یعنی غریب ہوتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ آدمی امیر ہے، اگر میری چند چیزیں میں امیر آدمی کو دوں تو وہ کیا خیال کرے گا، اس نائے سے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہمارے گھر میں بنتا ہے، جو ہم اچھا تصور کر سکتے ہیں وہ چیزیں ہمیں ضرور دینی چاہیے۔ اور اگر ہم غور کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو مومن ہی نہیں کہا ہے جو آدمی پیٹ بھر کر تو کھائے لیکن اس کا پڑوسی جو ہوتا ہے بھوکا سوئے۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، لیس ابو مومن، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ کتنے ہمارے معاشرے میں ایسے گھرانے موجود ہوتے ہیں جو ہم پڑوسی رہنے کے باوجود بھی ان کی گھر کی حالت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ کچھ پکا سکے، کچھ کھا سکے اچھے سے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم ایسے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھیں گے میرے بھائیو یاد رکھو ہم صحیح طور پر مومن نہیں ہو سکتے۔ آج کتنے ہمارے پڑوسی ہیں جو کھانے کی معاملات کو آپ دور کی بات کیجئے لیکن بات تک بھی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ پڑوسی ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، اپنا سگا بھائی ہوتا ہے، اپنی سگی بہن ہوتی ہے، والدین بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایسے رشتہ دار پڑوسی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ بات چیت کو کئی سالوں سے بند کر دیتے ہیں۔ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مومنانہ کردار یہ ہے اگر آپ کا ساتھی، آپ کا پڑوسی ایسا ہو جو رشتہ دار بھی ہو، جو قریبی ہو، اگر آپ ایسے رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ ایسی بدسلوکی کریں گے، بات چیت بھی نہ کریں گے، کوئی ہدیہ بھی نہ کریں گے، آپ صحیح معنوں میں سچے مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ صحیح معنوں میں سچے مسلمان آپ اس وقت ہوں گے آپ کا اگر سگا بھائی بھی ہو، سگی بہن بھی ہو، والدین بھی ہو، پڑوسی بھی ہیں، تو اسی صورت میں کیا کرنا ہوگا، وہاں کوئی چیز ہدیہ بھی دینا ہوگا، بات چیت بھی ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ بات چیت کو چھوڑے رکھیں گے آپ کی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، آپ کی نمازوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا، آپ کے روزوں کو کوئی اہمیت نہیں ہو جائے گی، الغرض آپ کی جتنی بھی عبادتیں ہوں گی وہ تمام کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے پاس رائے گاہ ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ ہماری عبادتیں اگر قبول ہونا ہے اپنا پڑوسی جو ہوگا اس کے ساتھ برابر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، برابر اسے کوئی نہ کوئی ہدیہ دینا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ گھر والا معاملہ انجام نہ دیا تو صحیح معنوں میں سچا مسلمان اور حقیقی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا، لیسا بمومن، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھیں۔ لہذا میرے بھائیوں سچا مسلمان، سچا مومن کون ہوتا ہے، جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ہو بہو وہی سلوک کرنے والا ہو، جو سلوک اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کرنے والا ہو۔ جیسا سلوک ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا سلوک ہمیں کس کے ساتھ کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح حاضرین پڑوسیوں کے حقوق میں اگر ہم جانیں گے ایک اور بات جو حق بنتا ہے وہ یہ ہے، گھر کا پڑوسی معاونت کا حقدار ہوتا ہے، یعنی گھر کا جو پڑوسی ہوتا ہے ہم اس کے ساتھی بن جائیں، وہ ہمارا ساتھی بن جائیں، ہم اس کے مددگار بن جائیں، وہ ہمارا مددگار بن جائیں۔ جو برتنے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تال میل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کی
اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی جو صفات بیان فرمائی ہے اسے اللہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو برتنے کی چیزوں کو روکتے ہیں، جو برتنے کی چیزوں کو روکتے ہیں۔ برتنے والی چیزوں کے بارے میں اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی وہ تمام چیزیں جو ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوا کرتی ہیں، جیسے کوئی رسی کا ڈور وغیرہ ہو، رسی وغیرہ ہو، یا بکیٹ وغیرہ ہو، یا اسی طریقے سے کوئی کلاہاڑی وغیرہ ہو، ایسی جتنی چیزیں جو برتنے میں عام چیزیں شمار کی جاتی ہیں، ایسی چیزوں کو اگر کوئی آدمی روکنے والا ہو، دینے والا نہ ہو، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم والوں میں شمار فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے کتنے ایسے پڑوسن ہوتے ہیں، پڑوسی لوگ ہوا کرتے ہیں، نمک مرچی کو دینے سے بھی کیا ہے کترانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ گھر میں موجود ہوتا ہے، کبھی کبھار اچانک سے ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیزیں جلدی نظر نہیں آ جاتی ہے، جلدی نہیں مل پاتی ہے، اور کام ضروری ہوا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر لوگ ان برتنے والی چیزوں کو بھی روک کر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے کس میں شمار فرمایا ہے؟ اہل جہنم والوں میں شمار فرمایا ہے۔ اگر اپنے آپ کو اہل جنت میں شمار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ برتنے کی جو چیزیں اگر کوئی پڑوسی مانگ بھی لے فوراً ہمیں دے دینی چاہیے، یہ اہل جنت والے میں شمار ہونے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں تک تعلیم دیتے ہوئے کہا اِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی آدمی اس بات کی اجازت مانگے کہ بھائی ذرا میں آپ کی دیوار میں ایک لکڑی گاڑنا چاہتا ہوں، ایک کیلا میں مارنا چاہتا ہوں، اگر یہ بھی اجازت مانگے فوراً ایسے آدمی کو منع نہیں کرنی چاہیے بلکہ ضرور اجازت دینی چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جب تمہارے پاس لوگ اجازت طلب کرتے ہیں تمہاری دیوار میں کوئی کیل ٹھوکنے کے لیے یا کوئی لکڑی گاڑنے کے لیے، تم اس سے بھی کترا رہے ہو، یعنی اس سے بھی تم کیا ہے بیزارگی محسوس کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے گلوں میں ان چیزوں کو گاڑ دوں۔ اس سے اندازہ لگائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے اگر کوئی پڑوسی آدمی آپ کو یہ اجازت مانگے کہ بھائی آپ کی دیوار میں آپ کے قریب میں میں کوئی چیز گاڑنا چاہتا ہوں، کوئی چیز لگانا چاہتا ہوں، فوراً ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَلَا يَمْنَعُ، منع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آدمی منع کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے طریقے کے مطابق ایسا آدمی چلنے والا بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ایسے ہو اجازت مانگ رہا ہے لیکن سامنے والا آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں میری چیز خراب نہ ہو جائے، کوئی اچھا سا مشورہ دے دے، لیکن ہمیں وہاں منع کرنا یا اس آدمی کو روکنا، اس آدمی کو کوئی جواب ہی نہ دینا، یہ اہل ایمان کی صفت شمار نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، یہاں پڑوسیوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے حق شفاعہ، یعنی حق شفاعہ سے مراد یہ ہوتا ہے اگر ہم اپنی زمین یا اپنی جائیداد یا اپنا مکان خالی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑوسی سے ضرور اجازت لینی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے وہ ہمارا مکان یا وہ ہماری زمین اسے پسند آئی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے اور ہمارے گھر کے درمیان میں جو راستہ جانے والا ہوتا ہے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اگر ہم اسے بنا پوچھے کہ یوں ہی فروخت کر دیں اس کی ناراضی کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے یا اسے تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیال کرتے ہوئے کہا اگر کوئی آدمی اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے اپنے پڑوسی کی اجازت کے بنا کبھی نہ بیچے، جب آدمی کو یعنی اس کا پڑوسی اجازت ہے تبھی وہ آدمی آگے کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ تعلیم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ دیکھیں گے اذا اراد احدکم ان یبیع اخارا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی جائیداد کو بیچنا چاہتا ہو فلا یبیع حتی یستاذن جارہ، وہ اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اپنے پڑوسی سے اجازت نہ لے لیں۔ اللہ اکبر، یہ پڑوسی کے حق کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بھی بچا کرو۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو فلا یؤذی جارہ، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، چاہے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، کسی طرح سے بھی اپنے پڑوسی کو اذیت میں مبتلا نہ کرے۔ اب جو آدمی اپنے پڑوسی کو اذیت میں مبتلا کرنے والا ہو، تکلیف دینے والا ہو، ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے
وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ان کلمات کو صحابہ 3 دفعہ سنتے ہیں، فرمانے لگتے ہیں قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کون آدمی ایسا ہے جو مومن نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا الذی لا یأمن جارہم بوائقہم، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جو جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی اگر ہم اپنی شرارت کے ذریعے سے ہمارے پڑوسی کو محفوظ نہ رکھیں تو ہم ایسی صورت میں مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے۔ مومن تو کیا ایسا آدمی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے، لا يدخل الجنت، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے والا ہوگا، کیونکہ مومن ہے جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آدمی مومن نہ ہو تو جنت میں کہاں سے داخل ہو سکتا ہے؟ ایک اور روایت میں ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک عورت ایسی ہے جو 5 وقت نماز کی پابند ہے، نوافل کی بھی بڑی پابند ہے، اور ساتھ میں صدقہ و خیرات بھی کرنے والی ہے، روزوں کا بھی بڑا اہتمام کرنے والی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسی کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسی کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں کہا لا خیر فیہا فی الجنہ فی النار، وہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، ایسی عورت جہنم میں جانے والی ہے۔ غور کریں میرے بھائیوں، نماز کی پابند ہے، صدقہ و خیرات کی پابند ہے، روزوں کی پابند ہے، لیکن غلطی کہاں کر بیٹھتی ہے عورت؟ اپنی زبان کے ذریعے سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے، اذیت دینے والی ہے، چاہے وہ گالی گلوچ کے ذریعے سے ہو، تان تشنی کے ذریعے سے ہو، عیبوں کو ظاہر کر کے ہو، یا کبھی کبھار الزام لگا کر ہو، یا غیبتیں کر کے ہو۔ ایسی زبان کے ذریعے سے تکلیف دینے والی جو پڑوسن ہوگی، ایسی پڑوسن عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، حالانکہ نماز کی بڑی پابند ہے، روزے کی بڑی پابند ہے، صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، لیکن زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا ایسی عورت جہنم میں جانے والی ہے، اس کی نماز بھی غلط، اس کے روزے بھی ضائع، اس کے دیگر عبادات بھی اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہماری عبادتیں قابل قبول ہونا ہے تو اپنی زبان کی بھی عبادت کرنا ہے اور اپنے پڑوسیوں کو اذیت دینے، تکلیف میں مبتلا کرنے سے بچنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کو اذیت دی، تکلیف انہیں پہنچائی، یاد رکھو ہم کتنے بھی تہجد گزار کیوں نہ بن جائیں، کتنے بھی صوم و صلات کے پابند ہو، اچھے یعنی متقی بھی آدمی اگر ہو جائے تبھی ایسے متقیوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصبر، تم صبر کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سن کر وہ آدمی صبر کرتا ہے۔ جب وہ اس کا پڑوسی اور زیادہ تکلیف دینے لگتا ہے، وہ دوبارہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا پڑوسی مجھے بڑی اذیت دے رہا ہے، بڑی تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اور وہ آدمی اپنی ان حرکتوں سے باز بھی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ بھی فرماتے ہیں اس بار صبر کیا کرو۔ وہ دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیتا ہے اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر جب تیسرا مرحلہ آتا ہے، اس کی تکلیف دینے کی چیزیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بڑی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک تدبیر بتا دیتے ہیں۔ وہ تدبیر کیا ہوتی ہے کہ اپنے گھر کا سارا سامان گلی میں، یعنی اپنے گھر کے باہر لا کر گلی میں رکھ دیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس تدبیر پر عمل کرتے ہوئے وہ آدمی اپنے گھر کا سامان باہر لا کر گلی میں رکھ دیتا ہے۔ ہر آنے جانے والا آدمی سے سوال کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ بھائی تم نے اپنے گھر کا سامان باہر لا کر رکھ دیا ہے؟ وہ آدمی یہ جواب دیتا ہے میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے سامان باہر لا کر رکھ دیا ہے۔ وہ آنے جانے والا جب بھی وہ جواب کو سنتا ہے، اس پڑوسی کو کیا ہے وہاں لعنت و ملامت والی باتیں بیان فرما دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ اسے ہدایت دے۔ جب یہ باتیں سنتے سنتے اس پڑوسی کے یہاں پہنچ جاتی ہے، وہ پڑوسی آتا ہے اس کے پاس، کہنے لگتا ہے میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں اور دوبارہ یہ حرکتیں میں آپ سے نہیں کروں گا، اپنا سامان دوبارہ اپنے گھر میں رکھ دیجئے۔ وہ آدمی اس کی بات کو سن کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں غور کریں، کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ پڑوسی کی طرف سے آنے والی جو اذیت ہوں گی صبر کرنے کی کوشش کریں۔ نہ جانے طور پر کبھی ہو بھی جاتا ہے، اگر جب یہ تکلیفیں والا مرحلہ، اذیتوں والا مرحلہ برداشت سے باہر ہو جائے، اس وقت ہمیں اپنی زبان سے 2 بول دینی چاہیے تاکہ وہ اصلاح بھی ہو سکے۔ کیونکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم
وہاں ظلم کو سہتے رہیں تو ظالم کی مدد ہو جاتی ہے. زیادہ برداشت نہ کریں, ایک دو دفعہ دیکھنے کی کوشش کریں, حد سے زیادہ ہو رہا ہے ہم کچھ بول دینی چاہیے تاکہ اصلاح ہو سکے. اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے وہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز بھی نہیں آ سکتا ہے. یہ ایک بات ہے, یعنی کبھی ہمیں کیا ہے صبر بھی کرنا چاہیے اور کبھی کیا ہے کچھ بول بھی دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ محفوظ بھی رہ سکے. اور اسی طریقے سے یہاں ایک اور بات جو پڑوسیوں کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے, ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ گناہ کس آدمی کو ملنے والا ہے, یا سب سے زیادہ گناہ, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان تزنی بحلیلتی جاریہ کا, کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی پڑوسی عورت سے زنا کرو. اللہ اکبر. یہاں غور کریں, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حق کو مارا جاتا ہے, وہاں شوہر کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے, وہاں پڑوسی کے حق کو مارا جاتا ہے, وہاں عزت و عفت پر کیا ہے حملہ کیا جاتا ہے, جس کے سبب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات فرمائی, یعنی کسی عورت سے, کسی اجنبی یعنی پڑوسی عورت سے زنا کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے گلی میں رہنے والے نوجوان مسلمان اتنے ایسے بےحوش ہو چکے ہیں, اگر کوئی اسکول جانے والی لڑکی ہوتی ہے اس کا پیچھا کرنے والے ہوتے ہیں, اس لڑکی کو مجبوراً ایسے بھی کرنا پڑتا ہے, راستہ بدل کر جانا پڑتا ہے. یا ایسے حوث کے جو پجاری نوجوان ہوتے ہیں یعنی ایسے نوجوانوں کو ان حرکتوں سے میں باز آنی چاہیے. یہاں والدین کی بھی ذمہ داری ہے, وہ اپنی لڑکیوں کو کیا ہے یوں ہی اکیلا نہ چھوڑ دیں بلکہ ساتھ جانے کی کوشش کریں, ساتھ لائیں, ساتھ چھوڑیں, کیونکہ نہ جانے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آج رونما ہو رہی ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے وہ نوجوان جو اس طریقے سے لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں, حالانکہ یہ نوجوان وہ ہوتے ہیں جو بڑی اسلام کی شریعت کے پابند کا اظہار کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں, لیکن کالج جانے والی, اسکول جانے والی یا عام بازار جانے والی ایسی عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یہ سب سے گندا اور کھلونی حرکت ہے. ایسی حرکتوں سے ایک مسلمان کو کہ باز آنے کی آج ضرورت ہے, کیونکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے جا رہی ہوتی ہے, اپنے نفس کو بچانے کے لیے وہ کئی طریقے بھی انجام دیتی ہے. لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی جتنی بھی گندی جو سوچ ہے یا جو گندی حرکتیں, ان تمام حرکتوں سے میں باز آنی چاہیے. میرے بھائیوں, جو اسلامی تعلیمات کے مطابق یہاں پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے, ان حقوق میں ایک اور اہم ترین حق یہ بھی بنتا ہے اگر ہمارا پڑوسی ایسا ہو تو اس صورت میں ان کی عزت اور ان کی جو چیزیں عیوب کی ہوتی ہیں ان چیزوں کو بھی چھپانا مسلمان کا حق ہے اور پڑوسی کا بھی حق ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من ستر مسلمن ستر اللہ فی دنیا والآخرہ, جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ایسے کی چاہے دنیا کا مرحلہ ہو یا آخرت میں ستر پوشی ضرور فرماتا ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی کے کمزوریوں کے, ان کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر, ہماری کمزوریوں پر بھی, چاہے دنیا ہو آخرت ہو, دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں پر ضرور پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.